میں نے دی ایکوز آف ایربسٹیجین کو انگلش میں لکھا اور انٹرنیشنلی اور نیشنلی بہت سی ریڈرز نے اس کو پڑھا اور اس کو انجوائے کیا. اسی مہینے میں میری تقریباً 12 to 15 ڈیز میں ایک پوئٹری بک پبلش ہو رہی ہے جو کہ 12 to 13 پوئمس کا کلیکشن ہے. اس کے تقریباً 75 to 80,000 ورڈز ہیں اور اس کے 360 پیجز ہیں. یہ بھی گول ہوتا ہے کہ آپ کو انٹرنیشنلی آڈینس بھی ملے. ناظرین، آج آپ کی ملاقات کرواتے ہیں پاکستان کی کم عمر جو ہے ناول نگار ہمارے ساتھ موجود ہیں. 13 سال ان کی عمر ہے اور 13 سال کی عمر میں ان کی جو کتاب ہے وہ پبلش ہو چکی ہے. ان سے بات کرتے ہیں کہ یہ سفر کیسے طے کیا اور اس کے پیچھے سب سے زیادہ موٹیویشن انسپریشن جو ہے وہ کون تھی. السلام علیکم. وعلیکم السلام. کیسی ہیں آپ؟ الحمدللہ میں ٹھیک ہوں. اچھا، پہلے تو مجھے بتائیے گا کہ آپ کی عمر واقعی 13 سال ہے؟ ہاں جی 13 سال. کون سی کلاس میں پڑھتی ہیں؟ میں 9th کلاس میں IGCSE کر رہی ہوں. اچھا، 9th کلاس میں پڑھ رہی ہیں اور اس ایج میں 13 سال کی عمر میں آپ نے جو ہے اپنی کتاب پبلش کروا دی ہے. اس حوالے سے تھوڑا بتائیے گا کتاب میں کیا ہے اور اس کے ساتھ کتاب لکھنے میں کتنا عرصہ لگا؟ یہ کتاب دی ایکوز آف ایربسٹیجین ایک ینگ اڈلٹ لو فینٹیسی ہے. یہ 4 دوستوں کے بارے میں جو کہ اس ہماری بک کا جو ولن ہے جو کور پہ بھی نظر آ رہا ہے ایربسٹیجین، یہ پوری بک میں اس کے اگینسٹ پلان کرتے ہیں اور اس کے اندر بہت سی تھیمز ہیں جیسے کہ فرینڈشپ، فیملی، بریوری اور اس کے اندر اور بھی بہت سے ایلیمنٹس انٹروڈیوس کیے گئے. اچھا، یہ بتائیے گا کہ پاکستان میں زیادہ تر اردو زبان کا استعمال کیا جاتا ہے اور اس کے ساتھ آپ نے جو ہے پاکستان میں رہتے ہوئے فیصل آباد میں انگلش میں جو ہے کتاب پبلش کروائی ہے. اس کے پیچھے کیا وجہ تھی؟ میری اردو اور انگلش دونوں میں لکھنے کی کوشش کرتی ہوں، لیکن میری انگلش زیادہ اسٹرانگ ہے اور جب آپ نے ایک بک پبلش کرنی ہوتی ہے تو آپ کا ایک یہ بھی گول ہوتا ہے کہ آپ کو انٹرنیشنلی آڈینس بھی ملے. تو میں نے دی ایکوز آف ایربسٹیجین کو انگلش میں لکھا اور انٹرنیشنلی اور نیشنلی بہت سی ریڈرز نے اس کو پڑھا اور اس کو انجوائے کیا. اچھا، یہ بتائیے گا کہ یہ لکھنے کا سلسلہ جو ہے وہ کتنی ایج سے یا کتنے عرصے سے جاری ہے؟ میں نے لکھنا 2020 میں شروع کیا تھا، 9 سال کی عمر میں. تب میں نے ایک چلڈرنس بک لکھی تھی 13,000 ورڈز کی. اس کو پبلش نہیں کیا، لیکن اس کے بعد میں نے دی ایکوز آف ایربسٹیجین کو لکھنا شروع کیا اور اس کو پھر اسی سال جون میں پبلش کیا. اور یہ بک جو ہے وہ کتنے ورڈز پہ جو ہے وہ مشتمل ہے؟ اس کے تقریباً 75 to 80,000 ورڈز ہیں اور اس کے 360 پیجز ہیں. صحیح، 360 پیجز کی جو بک ہے آپ پبلش کروا چکی ہیں. اور آگے اب اگر بات کریں تو اس کے بعد آگے کیا پلانز ہیں؟ آگے دی ایکوز آف ایربسٹیجین کا سیکول آ رہا ہے جو کہ اس کی بک 1 اور پھر بک 2 پبلش ہونی ہے اگلے سال انشاءاللہ اکتوبر میں. اور ابھی دسمبر میں اسی مہینے میں میری تقریباً 12 to 15 ڈیز میں ایک پوئٹری بک پبلش ہو رہی ہے جو کہ 12 to 13 پوئمس کا کلیکشن ہے. اچھا، یہ بتائیے گا کہ رائٹنگ کو چوز کرنے میں اور اس کے بعد یہاں تک اس کو لے کے آنے میں گھر والوں میں سے سب سے زیادہ کس نے سپورٹ کیا؟ مجھے میرے پیرنٹس نے، میری دادوں نے، میری بہن نے، سب نے ہی سپورٹ کیا. اور بس ساتھ ساتھ فرینڈس بھی تھے اور سب نے رائٹنگ کو سپورٹ کیا اور بک کو اپریشیٹ کیا. اچھا، آج کل نوجوانوں میں جو ہے وہ کتاب پڑھنے کا یا نیوز پڑھنے کا، اخبار پڑھنے کا جو رجحان ہے وہ کم ہوتا جا رہا ہے. اس کے باوجود آپ نے جو ہے رائٹنگ کو پروفیشن بنانے کا سوچا یا اس میں لکھنے کا، کتاب پبلش کروانے کا سوچا، تو کیا کہیں گی اس حوالے سے؟ میرے خیال سے جو ہمارا یوتھ ہے وہ یہ سمجھتے ہیں کہ ریڈنگ کرنا ایک کول نہیں ہے، کہ ہم اس میں ایک طریقے سے ہم انکول لگتا ہے. جو کتابیں پڑھتا ہے وہ زیادہ نرڈی ہوتا ہے، ایسے ہوتا ہے. تو میں اس کو چینج کرنا چاہتی ہوں کیونکہ بکس بہت مزیدار ہوتی ہیں، انٹرٹیننگ بھی ہوتی ہیں، ان سے ہم بہت کچھ سیکھتے بھی ہیں. تو میں نے رائٹنگ اس لیے چوز کی کیونکہ پاکستان میں نے بھی بہت سے لوگ ملے ہیں جن سے میرے جتنے لوگ اور میرے سے بڑے جنہیں رائٹنگ اور ریڈنگ کا شوق ہے. تو پاکستان میں کچھ یوتھ بکس پڑھ رہے ہیں اور میں ان کے لیے لکھنا چاہتی ہوں اور تاکہ اور لوگ بھی پڑھیں اور وہ بھی بکس انجوائے کریں. اچھا، لکھنے کا جو سلسلہ ہوتا ہے یقینی طور پہ پہلے آپ کو کچھ لکھنے کے لیے بہت کچھ پڑھنا پڑتا ہے. تو پسندیدہ رائٹر یا پسندیدہ ناول کون سا تھا جو پڑھا بڑے شوق سے، اور اس کے بعد آگے اس میں مزید رائٹرز کو کن کو پڑھایا؟ میں نے بہت سے آتھرس کی بکس پڑھی ہوئی ہیں. دی ایکوز آف ایربسٹیجین کو لکھنے کی جب انسپائریشن آئی
اس سے پہلے میں نے جوناتھن اسٹراؤٹ کی لاکوڈ اینڈ کو پڑھی تھی جو کہ مجھے بہت پسند آئی، اور اس کے علاوہ جارج اورویل کی 1984، دی سیکرٹ ہسٹری، بہت سی بکس ہیں۔ فیوریٹ آتھرس کی بات کریں تو ڈین براؤن، فرانس کافکا، سلویا پلیتھ اور بہت سے بھی ہیں۔ اچھا، جو لوگ اس وقت انٹرویو آپ کا دیکھ رہے ہیں اور بک پڑھنے کو زیادہ ترجیح نہیں دیتے، زیادہ شوق سے نہیں پڑھتے یا پڑھتے ہی نہیں ہیں، ان کے لیے کیا پیغام دیں گے؟ جتنے اگر ہم اس پوائنٹ آف ویو سے دیکھیں، جن لوگوں کو کتابیں نہیں پسند آتی وہ یہ سمجھتے ہیں کہ موویز زیادہ بہتر ہیں یا ویژول چیزیں زیادہ اچھی ہیں ریڈنگ سے، تو میرے خیال سے ریڈنگ ایک انریچنگ پروسیس ہے۔ آپ اس کو پڑھتے ہیں، آپ بہت سی چیزیں سیکھتے ہیں، آپ کا پرسپیکٹیو چینج ہوتا ہے، یا بہت سی اور پوائنٹ آف ویوز کو ریڈ کرتے ہیں کہ اور ہماری دنیا میں اور ہماری سوسائٹی میں اور کون سے خیالات ہیں اور لوگوں کے کون سے خیالات ہیں۔ تو ریڈنگ انٹرٹینمنٹ کو سائڈ پر رکھتے ہوئے ریڈنگ ایک ہمارے لیے امپیکٹفل چیز ہے جسے ہمیں پروموٹ کرنا چاہیے، اور اگر کسی کے پاس رائٹنگ کا ٹیلنٹ ہے تو اسے ہمیں اور آگے لے کر جانا چاہیے، کیونکہ ہیومن ایکسپریشن اور لٹریچر میرے حساب سے ایک بہت ضروری چیز ہے۔ بالکل ناظرین، ہمارے ساتھ اس وقت پاکستان کی سب سے جو کم عمر ناول نگار وہ موجود تھیں، اور وہ بتا رہی تھیں ان کی جو کتاب پبلش ہوئی اس حوالے سے آپ جو بات چیت ہو رہی تھی وہ آپ نے یقینی طور پہ سنی، اور اس کے ساتھ ساتھ ان کا یہ کہنا تھا کہ جو نوجوان نسل ہے وہ کتابیں پڑھنے میں کچھ رجحان رکھتی ہے، لیکن تمام لوگوں کو جو ہے وہ کتابیں پڑھنی چاہیے۔ اسی کے ساتھ مجھے دیں اجازت، اللہ نگہبان۔